مارشل جزائر وسطی بحر الکاہل میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ 1200 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے جو دو متوازی زنجیروں میں موجود ہیں، اور یہ زنجیریں تقریباً شمال مغرب سے جنوب مشرق تک تقریباً 1287 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مارشل جزائر کو نیوکلیر ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ بحر اوقیانوس، کیریبین اور وسطی بحر الکاہل میں سب سے زیادہ کھلے سمندر والے علاقے پر مشتمل ہیں۔ ان جزیروں پر جوہری تجربات کرنے کی ایک اور وجہ یہاں پر موجود آبادی بہت کم تھی اور موسم بھی سارا سال تقریباً ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ 1946 سے 1958 تک ریاستہائے متحدہ نے ان مارشل جزائر پر 67 جوہری تجربات کیے، جن میں 23 جوہری ہتھیاروں کے دھماکے اس کے جزیرے بکنی اٹول پر کیے گئے اور 7 نیوکلیر ٹیسٹ سمندر کے پانی میں کیے گئے۔ مارشل جزائر میں سب سے پہلی ٹیسٹنگ سیریز کا آغاز آپریشن ریڈ کراس روڈ کے تحت ہوا۔ آپریشن ریڈ کراس روڈ کا مقصد بحری جہازوں پر جوہری ہتھیار کے اثرات کی تحقیقات کرنا تھا۔ 1 جولائی 1946 کو شارٹ ایبل ٹیسٹ کے ساتھ مارشل جزائر پر ٹیسٹنگ شروع ہوئی، جس سے ان ہتھیاروں کی تصدیق کی گئی اور اس دھماکے سے پتہ چلا کہ یہ 1 میل دور جہازوں پر سوار فوجیوں کو بھی فوری طور پر ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 25 جولائی کو ایک شارٹ بیکر ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ امریکہ کا پانی کے اندر کیا گیا پہلا ایٹمی دھماکہ تھا۔ اس کے بعد 1954 عیسوی میں امریکہ نے کیسل براوو نامی ایک اور تجربہ کیا۔ اس تجربے میں کیکڑے نامی ڈیوائس کا استعمال کیا گیا تھا، جس نے اپنے ایندھن کے طور پر لیتھیم ڈیوٹرائڈ استعمال کیا۔ یہ ہائیڈروجن بم میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ ہائیڈروجن بم نیوکلیر بم سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ براوو ٹیسٹ در حقیقت پہلا کامیاب ہائیڈروجن بم کا تجربہ تھا۔ اس ٹیسٹ کی وجہ سے ریڈیشن کا ملبہ مارشل جزائر کی فضا میں چھوڑا گیا، جس کی راکھ برف کے ٹکڑوں کی صورت میں ہوا میں نمودار ہوئی، اور ان ریڈیشن کے اثرات بعد میں جاپان، ہندوستان، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ میں بھی کچھ جگہوں پر پائے گئے، اور یہ امریکہ میں سب سے بدترین ریڈیولوجیکل آفت ثابت ہوا، اور یہی پوری دنیا میں ایٹمی ٹیسٹنگ کے خلاف رد عمل کی وجہ بنی، جس کی وجہ سے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے روکنے پر قوانین بنائے گئے۔ اس امریکی ریڈیولوجیکل ٹیسٹنگ کی تابکاری اثرات نے مارشل جزائر کو آج بھی متاثر کیا ہوا ہے۔ جہاں 1950 میں کیے گئے تھرمو نیوکلیر دھماکوں کی وجہ سے بکنی کی زمین کھیتی باڑی کے قابل بھی نہ رہی، 1958 میں وہاں کیے جانے والے جوہری تجربات کا اثر 2012 میں بھی موجود تھا۔ ان جوہری تجربات سے خارج ہونے والی ریڈیشن سے مقامی آبادی میں کینسر اور بچوں میں پیدائشی معذوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان ریڈیشن کے اثرات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے ذاتی علاقوں کو چھوڑ کر یہاں کے دارالحکومت مجورو میں قیام کرنا پڑا۔ 1969 کے بعد ان جزیروں پر جوہری تجربات روک کر ان جزیروں کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ایک طویل مدتی پروجیکٹ شروع کیا گیا، جس کے بعد 2016 میں کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق اب مجموعی طور پر مارشل جزائر میں ان ریڈیشن کے اثرات بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مارشل جزائر کے 2 جزیروں پر بہت کم لوگ آباد ہیں۔